بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایم ٹی وی کی طرف سے آپ کا ساتھی جے ایم حاضر خدمت ہے۔ آج میں آپ سے تعلیمی جو ایک ہمارا شعبہ ہے تعلیم و تدریس یعنی ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا۔ ہمارے پاس اگر ایک چیز میسر ہے تو وہ کلاس روم ہے، جہاں ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ تو کلاس روم کا جو ماحول ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس پہ ایک ریسرچ ہے، وہ آپ سے شیئر کروں گا تاکہ ہمارا بھی بھلا ہو سکے اور ہو سکے کہ ہم بھی جو ہے وہ اس طرف قدم بڑھا کر اپنی جو تعلیم و تدریس ہے اس میں بہتری لا سکیں۔ کیونکہ سب سے پہلے کوئی بھی چیز کرنے کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے، تو ماحول بنائے بغیر آپ کوئی بھی چیز کریں گے تو وہ بد مزگی کا شکار ہو جائے گی، اس میں نہ تو مزہ آئے گا، نہ اس میں دلچسپی ہوگی اور نہ اس کی کوئی آؤٹ پٹ ہوگی، تو یہ کہہ لیں کہ وہ ایک زبردستی ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ اس کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے کہ کریٹنگ اے پازیٹیو لرننگ انوائرمنٹ، کہ کس طرح ہم ایک پازیٹیو لرننگ انوائرمنٹ جو ہے اس کو پیدا کر سکتے ہیں کلاس روم کے اندر۔ تو اس میں جو لکھا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ اٹس امپورٹنٹ ٹو کریٹ اے سیٹنگ، کہ ایک ایسی سیٹنگ جو ہے اس کو کریٹ کرنا بہت اہم ہے، ویئر چلڈرن آر انکریجڈ ٹو انجوائے لرننگ، کہ یہاں جو بچے ہیں وہ لرننگ جو ہے اس کو شوق سے سیکھنے پر ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکے یا حوصلہ افزائی ہو سکے اس میں۔ تو اس میں دیکھیں کہ نیکسٹ جو لکھا گیا ہے کہ ایچ چائلڈ شوڈ فیل ویلیوز، کہ ہر بچہ جو ہے وہ ایک ویلیو جو ہے اس کو فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے ایز این انڈیویجول، ایک انفرادی طور پہ۔ تو اس کے بعد ہے کہ ریسیو پازیٹیو گائیڈنس، کہ اسے جو پازیٹیو یعنی مثبت گائیڈنس ہے وہ ریسیو کرتا ہے، اینڈ ری انفورسمنٹ، پھر اس میں یہ ہے کہ اس کی جو انکریجمنٹ ہے وہ بھی ضروری ہے، وہ اس کو ریوارڈ دینا بھی جو ہے نا وہ بھی ضروری ہے، اور یہ بھی وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے اور یہ ضروری بھی ہے اس پہ۔ اس کے بعد اس میں کچھ سجیشنز ہیں وہ دیکھیں گے کہ the following suggestions will help you create that type of environment، کہ اس قسم کا انوائرمنٹ جس میں بچے پڑھنے سے لطف اندوز بھی ہوں، پازیٹیو جو گائیڈنس ہے وہ بھی ان کو ملے اور ان کو ویلیو بھی ملے، ان کو ری انفورسمنٹ بھی ملے۔ تو اس سلسلے میں 11 جو ہیں وہ سجیشنز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں نمبر 1 ہے کہ لمٹ گروپ سائز، سب سے پہلے جو گروپ ہے جس کو آپ پڑھانے جا رہے ہیں اس کو لمٹ کریں، یہ کہہ لیں کہ اس کو محدود رکھیں، آپ لامحدود نہ کریں، تو اس طرح جو ہے وہ ہماری بات جو ہے وہ ہواؤں میں چلی جائے گی۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ ہمارے پبلک سکولوں کے اندر ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ہم گروپ کو جو ہے وہ لمٹ نہیں رکھ سکتے، گروپ ان لمیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہیو ون ایڈلٹ اور اولڈر یوتھ، یا ایک آپ نے جو ہے نا وہ نوجوان جو ہے وہ بالغ جو ہے تو اس کو کیا کرنا ہے کہ ایک ان کا جو ہے نا وہ مانیٹر، یہ کہہ لیں کہ فور ایوری 8 to 10 چلڈرن، کہ 8 سے 10 بچوں کے لیے ایک نوجوان جو ہے وہ مقرر کرنا ہے ہم نے۔ یہ پاسبل کہاں ہے اس قسم کی جو صورتحال ہے کہ ایک تو ہم گروپ کو لمٹ کریں، پھر ان میں سے ان کی مزید جو ہے نا وہ کلاسیفیکیشن کرتے ہوئے ان میں سے 8 سے 10 بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک اولڈر یوتھ جو ہے یا ایک اڈلٹ جو ہے وہ مقرر کریں۔
تو اس کے بعد نیکسٹ اس میں جو نمبر 2 ہے کہ آسک پیرنٹ ٹو بیکم انوالو ان دا پروگرامس، کہ والدین کو بھی کہنا ہے کہ وہ اس پروگرام میں شامل ہوں، انوالو ہوں. Their cooperation is essential for success، کہ ان کا جو کاپریشن ہے وہ اس سلسلے میں بہت ضروری ہے، یعنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو والدین کے بغیر تو ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک ٹرائی اینگل بنتا ہے جس میں بچہ، ٹیچر اور والدین یہ مل کے جو ہے تو اس جو پروگرام کو یا اس تدریس کو کامیابی سے انقراد کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے نمبر 3 اس میں کہ انوالو چلڈرن ان سیٹنگ کلاس روم رولز. جو کلاس روم کے جو رولز ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ سیٹ کریں، اور پھر کیا کرنا ہے کہ بچوں کو انوالو کریں اس میں کہ انہوں نے اس رول کو فالو کرنا ہے. دے ول اون دا رول ونس، کہ ایک دفعہ جب انہوں نے رول جو ہے وہ ان کی پابندی کر لی، دے ول بی انوالو ان دا پروسیس، تو وہ پروسیس میں انوالو ہو جائیں گے. کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس میں بہتری دے گا، ہمیں جو پازیٹیو رزلٹ ہیں وہ ضرور ملیں گے. نیکسٹ اس میں جو نمبر 4 ہے، یہ ریسرچ انگلش کے اندر ہے، میں آپ کو ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں اس کی. تو نمبر 4 ہے کہ چینج ایکٹیویٹیز آفن اکارڈنگ ٹو دی نیڈ آف دا گروپ، کہ گروپ کی جو ضروریات ہیں، اب گروپ اس میں جو ہے نا وہ یہ کہہ لیں جو گریڈ کے حساب سے وہ گروپ ہو سکتے ہیں، تو گروپ کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق سرگرمیوں کا اہتمام کریں، یہ ضروری ہے. اس کے بعد بگن اے نیو ایکٹیویٹی وین یو نوٹس چلڈرن لوزنگ انٹرسٹ، کہ یا بچے آپ سمجھیں نا بچے تھک رہے ہیں، تھوڑا سا جو ہے نا وہ بوریت محسوس کریں، تو پھر فوری طور پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا نوٹس بھی لینا ہے، اور اپنی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں تبدیلی بھی لانی ہے، کوئی نئی ایکٹیویٹی دینی ہے تاکہ بچے دوبارہ جو ہے نا وہ فریش ہو جائیں. تو ان کو ریفریش کرنے کے لیے آپ نے اپنی ایکٹیویٹی کو چینج کرنا ہے، کاش ایسا ہو جائے. نیکسٹ اس میں ہے نمبر 5 پہ سیکوینس ایکٹیویٹی ان شارٹ بلاکس آف ٹائم. تو ہم نے یہ ایکٹیویٹیز کا جو ہے نا وہ ایک سیکوینس، ایک تسلسل جو ہے وہ شارٹ بلاک آف ٹائم میں اس کو جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے. تو اس کے بعد ویری دا پیس آف ایکٹیویٹی سو چلڈرن ڈو ناٹ انگیج ان ون ٹائپ آف ایکٹیویٹی، کہ ہو سکتا ہے کہ بچے ایک ہی ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ دلچسپی نہ لیں اس کے اندر، تو جو اس میں جو پیس کی جو ہے نا یعنی رفتار کی جو یہ کہہ لیں کہ فرق وہ آ سکتا ہے. تو اس کے بعد ہے کہ لمبے عرصے تک کوئی ایک ایکٹیویٹی نہ وہ کر سکیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. انگیج دیم ان سلیکٹنگ دا ایکٹیویٹیز، کہ ان کی جو استعداد کے مطابق ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کا انتخاب کریں. نمبر 6 اس کے اندر ہے چلڈرن دس ایج ہیو اے ٹرمینڈس اماؤنٹ آف انرجی. یہ ہم دیکھتے ہیں نا بچے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، زمین پہ پاؤں مارتے ہیں، تو ان کے اندر بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے جس کو ٹرمینڈس اماؤنٹ آف انرجی کا نام دیا گیا ہے. تو اس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. پلان فزیکل ایکٹیویٹیز لائک گیمز، یعنی کھیلیں وغیرہ اس میں ہے. یوزنگ دیئر لارج مسلس، ان کے جو بڑے جو اعصاب ہیں ان کے، تو ان کے حساب سے. برن آف انرجی بٹوین کوائٹ ایکٹیویٹیز، تو ان ایکٹیویٹیز کے درمیان یعنی ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان کی انرجی کو جلائیں تاکہ وہ کسی اور طرف نہ چلے جائیں. نمبر اس میں ہے 7، تو لکھا ہے have children do things as much as possible، کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ چیزیں کرنے کے جو ہیں وہ متمنی ہوتے ہیں. تو چلڈرن اس میں ہے کہ چلڈرن ٹاک ایز دے لرن اینڈ لرن بیسٹ وین دے آر ایکٹیولی انگیج ان ایکٹیویٹی اینڈ الاؤ دیم ٹو پریکٹس.
demonstrate, explain and apply their learnings. کہ بچوں کو اس چیز کا موقع بھی ہمیں دینا چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کب سیکھیں گے؟ جب آپ جو ہے ان کو پریکٹس میں ڈالیں گے، ان کو ڈیمانسٹریٹ کرنے دیں گے، ان کو کلاس جو ہے نا وہ کلاس روم پارٹیسپیشن دیں گے، ان کو انگیج کریں گے، تو اس میں دلچسپی بھی وہ لیں گے، بوریت بھی ختم ہوگی اس سلسلے میں. تو یہ ضروری ہے اس کو جو ہے نا وہ اپنی لرننگ میں اپلائی کرنے کے لیے. دیکھیں تو اس میں فار چلڈرن دس ایج دا پروسیس آف لرننگ مے بی مور انٹرسٹنگ دین دا فائنشڈ پروڈکٹ. کہ وہ جو پروڈکٹ ہم نے بنا لی ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ اس پروسیس آف لرننگ کے میں جو بچے ہیں اس گروپ کے وہ زیادہ دلچسپی لے سکتے ہیں. نمبر 8 اس میں پروموٹ کوآپریشن رادر دین کمپٹیشن. بجائے ان کو کمپٹیشن میں ڈالنے کے ان کے درمیان کوآپریشن کو پروموٹ کریں. ایکٹیو یہ سوشل پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا اہم ہے اس میں. تو ایکٹیویٹی شوڈ پروموٹ اس میں جو ہے ڈیولپمنٹلی اپروپریٹ اسکلز، جو مناسب اسکلز ہیں ان کو پروموٹ کر سکتی ہیں. پرووائڈ این اپرچونٹی فار سوشل انٹریکشن، کہ جو سوشل انٹریکشن ہے، جو سماجی میل جول ہے، تو اس میں بھی یہ اس میں مدد کر سکتی ہیں، مہیا کر سکتی ہیں. مے بی مور انٹرسٹنگ دین دا، تو اس میں جو دیکھا ہے کہ انٹریکشن کیا اینڈ ہیلپ چلڈرن انڈرسٹینڈ اینڈ لرن اباؤٹ فیئرنیس، کہ فیئرنیس کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ تو بچے جو ہے نا وہ اس میں سمجھیں گے. نیکسٹ میں نمبر 9 ہے اس پہ یوز پازیٹیو گائیڈنس ڈسپلن، کہ بہت زیادہ پازیٹیو ڈسپلن اس کا مظاہرہ بھی کریں. چلڈرن ان دس گروپ آر لرننگ سیلف کنٹرول. اس میں اس ایج میں بچے جو ہیں وہ سیلف کنٹرول سیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹیچ اسکل فار اپروپریٹ سوشل بیہیویئر، تو ان کو جو سوشل بیہیویئر ہے، ان کا جو سماجی رویہ ہے، اس کو پڑھانے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے اس میں. اس کے بعد سچ ایز ٹیکنگ ٹرنس، باری لینا ہے، ڈیوائڈنگ ہے، تقسیم کرنا ہے، اینڈ شیئرنگ ریسورسز اینڈ ورکنگ کوآپریٹلی، تو اکٹھے کام کرنے کی عادت ڈالنا، شیئر کرنے کی عادت ڈالنا، یہ ساری چیزیں. نمبر 10 اس میں جو ہے کیپ این آئی آؤٹ فار چلڈرن ہو مے فیل لیفٹ آؤٹ، کہ جو بچے اس میں سے لیفٹ آؤٹ ہو گئے ہیں، تو باہر چلے گئے ہیں، تو ان کے بارے میں ان پر بھی نگاہ رکھنی ہے. تو محسوس کرنا ہے who need help to part of the group، کہ جو اس گروپ کا حصہ بننے کے لیے ان کو ضرورت ہے. پھر دس چائلڈ ود این ادر چائلڈ، کے بچوں کا بچوں سے ایک پیئر بنا دیں، جوڑا بنا دیں. اینڈ ٹیل دیم دے آر ایچ ادرز ہیلپر، اور ان کو یہ بتائیں کہ وہ ایک دوسرے کے ہیلپر ہیں. نمبر 11 دا لاسٹ پوائنٹ اس میں کہ انکریج چلڈرن کریٹیوٹیز، کہ بچوں کی جو تخلیقیت ہے اس کو انکریج کریں. موسٹ چلڈرن آر نیچرلی کریٹیو، بہت سے بچے جو ہیں وہ فطری طور پہ کریٹیو مائنڈ جو ہے وہ رکھتے ہیں. تو آفن however، اکثر تاہم دیر نیچرل ایکٹیویٹیز ٹیلنٹ، جو اس کا نیچرل کریٹیو ٹیلنٹ ہوتا ہے تو آر اگنور، اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے. اینڈ ڈسکریج، اور اس کی جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی. بائی سٹریسنگ کنفرمٹی، اس پہ جو ہے نا وہ دباؤ رکھا جاتا ہے کنفرمٹی کا. اینڈ سیمنس انسٹیڈ آف سیلیبریٹنگ یونیک اینڈ کریٹیو ڈفرینس، کو اس کا اندر جو کریٹیو ڈفرینس ہے، جو سیلیبریٹنگ یونیک ہے، اس کی بجائے جو ہے نا وہ ایک سیمنس قسم کی جو کنڈیشن ہے وہ برقرار رہتی ہے. تو کریٹیوٹیز جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ، ڈفرینٹ کلرز کی ہی ہونی چاہیے. یہ 11 پوائنٹ ہے. اس میں اگر ہم ان کو لیں تو ہم اپنے جو کلاس روم ہے اس کا انوائرمنٹ بہتر بنا کے بچے کی بہترین تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو.
Please subscribe my channel if you like it, comment on it for my improvement, and share with your friends as well.